السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں 3 ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو آرمی چیف نے دوبارہ سے خبردار کیا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو نہیں چھوڑوں گا، تو کیا اس دفعہ کوئی دھمکی سنجیدہ ہے یا پہلے جیسی لی جائے؟ اور دوسرا معاملہ عمران خان، آج انہوں نے سپریم کورٹ کی سماعت میں شرکت کی وایا ویڈیو لنک، اور دیگر باتوں کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کو ایک کرنل چلا رہا ہے۔ وہ کس کرنل کی بات کر رہے تھے، ہم اس پر بات آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسرا ایشو، جو احمد فرحاد جو کہ ایک شاعر بھی ہیں اور صحافی بھی، وہ 15 دن غائب رہنے کے بعد جب ان کو کشمیر پولیس کے حوالے کیا گیا تو وہ کیسے ہوا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے، تو یہ سنیے بغیر مت جائیے گا۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ اگر آپ نے کوئی چینل سبسکرائب کرنا ہو، یا آپ نے کوئی ٹلی آن کرنی ہو، یا آپ نے لائک کرنا ہو، تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اپنے ولاگ کی طرف واپس آتا ہوں کہ آرمی چیف نے جو خبردار کیا ہے وہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور مزید بتایا کہ کس طریقے سے جھوٹ کے ذریعے ایک بیانیہ گڑھا جا رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی والے انہوں نہیں چھٹائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات تو آرمی چیف نے فرسٹ ٹائم نہیں کی، تو ابھی تک جو پہلے بیانات دیے ان کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کو ڈیفینسو کیے ہوتے ہیں، وہ آندے نے جی کمیشن بنا لو۔ تو جو آرمی والے ہیں انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ نہ تو کو کمیشن والی سائٹ پر گئے ہیں، نہ کو باقی جو ٹرائل ہیں وہ شروع کیے ہیں۔ پھر انہوں نے کوئی عید کوئی ویڈیوز دکھا دیتے ہیں جی کہ وہ کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، وہ کسی عدالت میں پیش کریں۔ آپ کا بیانیہ اسی طریقے سے کمزور ہو رہا ہے کہ جب وہ چیزیں جو ایویڈنس آپ کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی والا واقعہ وہ بڑا سنگین ایکٹ تھا، وہ بڑا سنجیدہ واقعہ ہے، لیکن جس انداز میں آرمی ریلیکس ہے یا اس پر آگے کام نہیں ہو رہا، اس سے یہ بار بار اس طرح کے بیانات دینے سے کوئی لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے، بلکہ یہ غیر سنجیدہ سمجھا جائے گا۔ یہی سمجھا جائے گا جی کہ آج کل کوئی مسئلہ ہے اور اس وجہ سے ان کو دوبارہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ میرے خیال ہے کہ اس طرح کے بیانات کا جو ایک مقصد ہے وہ بیسیکلی پولیٹیکل نہیں ہے، بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے کہ ود ان آرمی اپنے لوگوں کا مرائل آپ رکھیں۔ اپنے لوگوں کا مرائل کس طریقے سے آپ ہوگا؟ جب ان کو باقی دوسری طرف سے بھی ایک نیریٹو آتا رہے گا، بیانیہ آتا رہے گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کدھر گئی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز، وہ آپ نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے ان کا آپ نے کیا کیا؟ آپ کے معاملات کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی ایویڈنسز ہے تو آپ کدھر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو مریخ پر لے کر جانا ہے یا چاند پر لے کے جانا ہے؟ کدھر لے کر جانا ہے؟ تو یہ سوال جو ہیں، یہ سوال موجود رہیں گے، ان بیانات سے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی سنجیدہ کو کریڈیبل سٹیپ نہیں لیتے تو اس سے جو 9 مئی ہے وہ ایک مذاق بن جائے گا۔ تو ہم آگے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسرا ٹاپک ہمارا عمران خان آج جو نیب لا میں جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے جو سماعت تھی، تو وہ جیل سے اس میں شریک تھے، اور اس دوران انہوں نے کہا جی کہ مجھے وکیلوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا اور میں وکلا کے مشورے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں کیا قاضی صاحب نے انہوں کیا جی کہ اگر تساں وکیلاں نال مشورہ کر لیا تو پھر تساں یعنی کہ وکیل تواڈے گل کرن گے، تساں تواڈے گل کرن دی تو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں جو ہے نا آپ بھیجیں میرے پاس، جو ہے مجھے وکیلوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا جی کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا جی خواجہ حارث سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی خواجہ حارث نو بھیج دیو، یہ جب چاہے نا ملیں۔ لیکن انہوں نے خواجہ حارث نو کہا گل سنو، ایویں نہ پوری فوج نے نال لے جانا، 2-3 لوگ جانا، اس سے زیادہ نہ جانا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، کوئی بیل کر دینا آرمی جو ان کو جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو بتا کے جانا، تاکہ یہ ثبوت میں رہے کہ آپ ادھر ہو کر آئے ہیں۔ اور پھر جو ہے اور بھی باتیں ہوئیں، جس طرح سے انہوں نے 9 مئی کے واقعے کا ذکر کیا جی کہ وہ ہمارا کیس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اور جو 8 فروری والا ہے جو اس دن ڈکیتی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ والا کیس بھی پڑا ہے، آپ لے نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جی تھوڑا کون ہے وکیل؟ انہوں نے کہا جی حامد خان ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان سے ہم مشورہ کر لیں گے کہ کون سا کیس ابھی ٹیک اپ کرنا ہے۔
اور اس دوران جو ہے وہ جو اصل بات ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو کالی بیڑوں والی بات ہے اس پہ بھی ہے کہ جو اگلے دن شہباز شریف نے یہ بات کی تھی کہ عدلیہ میں کچھ کالی بیڑے ہیں، تو اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا، اطہر من اللہ جو ہیں اور جسٹس مندوہیل انہوں نے اعتراض کیا، اور اطہر من اللہ نے تو کیا انہوں نے کیا کہ اسی کالیاں بھیڈاں نہیں، اسی کالے پونڈاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کالی بیڑے نہیں ہیں، ہم کالی بڑے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کاٹ جاتی ہیں اور پھر ادھر جو ہے نا سوجن ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ تھا کہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ جا کے لوگوں کو بڑے لگتے ہیں۔ تو جو جسٹس مندوہیل انہوں نے کہا جی کہ میں تو نہیں آتا جی کہ میں کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا یا میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، میں سب کو ہی دیکھتا ہوں، اور ادھر ہی میں نے جو شہباز شریف کی تقریر بھی سنی ہے، وہ کالی بھیڈاں کہڑی ہیں ذرا دسو سانو۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں وہ پرانی جو چلے گیا نا وہ کالی بھیڑیں ہیں، یعنی کہ آپ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو ہم اسی ٹاپک پہ عمران خان کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو عمران خان جو ہے درمیان میں بول رہے تھے تو مائک بند ہو گیا، تو قاضی صاحب جو ہیں وہ فیصلہ بھی لکھوا رہے تھے، تو اس دوران جو ہے نا کئی ججز جو ہیں جن کو انہوں نے اطہر من اللہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کھولو انہوں کا مائک۔ انہوں نے بھی قاضی صاحب کو بتایا، کوئی وکیل نے بھی ایک نے بتایا، اس نے کہا جی کہ جو ہے نا خان صاحب جو ہے خانان خان وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ اس جیل کو تو نا یہ ادھر ون ونڈو آپریشن ہے، کہ ادھر ایک کرنل ہے جو پوری جیل کو چلا رہا ہے، وہ میرے سے کسی کو ملنے نہیں دیتا۔ ویسے عمران خان کو ذرا زیادتی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی کافی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور جس طرح انہوں نے کوئی 7 سیل والے کمرے کو انہوں نے ایک ڈیتھ سیل بنایا ہوا ہے، کہ جیسے ان کو کوئی 4x6 والا کمرہ دیا ہوا ہے جدھر یہ پورے بھی نہیں آتے، اس طرح سے ہے نہیں، ان کو اتنی سہولتیں تو آج تک ہم نے کبھی سنا نہیں ہے کسی کو ملی ہوں، لیکن وہ دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ۔ تو ہم ابھی جو ہے نا ون ونڈو آپریشن پر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ایک کرنل چلا رہا ہے۔ اب میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ کیڑا کرنل ہے جڑا چلا رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ عام طور پہ جو ہے نا اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں یہ کوئی جو ایک آئی سی کے جو ایک کرنل ہوتے ہیں نا ڈیٹ ان چارج، وہ ہی جو ہے ان کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو اڈیالہ جیل کے معاملات ہیں، یعنی کہ وہ جو پنڈی والا کرنل ہوگا اس کے ایک ایریا آف رسپانسبلٹی میں اے او آر میں آتے ہیں۔ تو اس میں کوئی وزیر اعظم ہے یا سابق وزیر اعظم ہے، یہ فرق نہیں رہتا جی کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کرنل لینا ہے، وہ ایک ہی ہیں جو کہ سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں یا آگے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو انہوں نے آگے فوج اپنی جو اپنے بندے کرندے رکھے ہوتے ہیں کہ جو جا کر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے مجھے ایک مزے کی بات یاد ہے کہ جب عمران خان کا ٹائم تھا اس ٹائم پارلیمنٹ کو بھی ایک کرنل چلا رہا ہوتا تھا، اور اس کرنل کا نام تھا لیاقت، کرنل لیاقت۔ وہ اسلام آباد ڈیٹ کے انچارج تھے، اور وہ اپوزیشن کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے تھے اور وہ گورنمنٹ کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کو جو ادھر اگر کوئی لاڈلا خان نے کبھی کوئی ووٹنگ کرانی ہوتی تھی یا بجٹ کا مسئلہ ہوتا تھا، تو کوئی بندے ادھر پارلیمنٹ لاجز میں ہوتے تھے ادھر سے نہیں نکل رہے ہوتے تھے، یا جو کوآرڈینیشن کا کام ہے وہ بھی کرنل صاحب کر رہے ہوتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ یہ بھی لطیفہ ہوا کہ وہ لیجسلیشن والا معاملہ چل رہا تھا، اور جو اس ٹائم کی اپوزیشن تھی جس میں نون لیگ اور باقی جماعتیں شامل تھیں، تو یہ احتجاج کر رہے تھے، یہ اسپیکر کے ڈائس کے آگے گئے تو انہوں نے احتجاج کیا، تو اس میں انہوں نے عذرائے مذاق جو ہے نا جو انہوں نے جو شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، یہ اس دن یہ تھے شہباز شریف نہیں آئے ہوئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں اپنی جماعت کو یا اپوزیشن بینچز کو وہی لیڈ کر رہے ہوتے تھے۔ تو شاہد حقان عباسی نے کہا، انہوں نے کہا یار اسی اتنی بڑی جماعت ہاں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے نا ایک ہی کرنل رکھا ہوا ہے جو اپوزیشن کو بھی ڈیل کر رہا ہے، جو گورنمنٹ کو بھی ڈیل کر رہا ہے، تو کوئی ہمارے لیے اپوزیشن کے لیے کرنل ہی لہذا کرتے ہیں۔ کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ یار آپ نے، یعنی کہ یہ جو ون ونڈو آپریشن جو عمران خان کو ابھی جا کے جیل میں نظر آیا ہے، یہ ادھر بھی چل رہا ہوتا تھا۔ یہ ہر شہر میں جدھر جدھر موجود ہوتے ہیں نا، وہ اکیلے ہی ون ونڈو پورے چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک جیل تک محدود نہیں ہوتا، وہ پورا جو علاقہ ہوتا ہے جناب ان کا۔ خان صاحب اچھا ہوا یعنی کہ جیل میں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ ون ونڈو آپریشن جو ہے یعنی کہ وہ کس طریقے سے چلتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے بڑی ایک دلچسپی ہے، لیکن بڑی ایک افسوسناک سٹوریز بھی ہیں کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے معاملات چلتے ہیں، اور جو ہمارے جو چودھری ریاست ہے اور ان کے کرندے ہیں، یہ ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، جو لیکن ان کے جو طریقہ واردات ہے نا وہ نہیں بدلا، بس وہی طریقہ ہے جس سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور بلکہ میری کسی بندے سے اگلے دن بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ جو ہے مریض ہے نا، یعنی کہ جو جس کو اگر پاکستان کہا جائے، تو انہوں نے کہا کہ مریض بھی کہتا ہے کہ یار میرے جڑے ڈاکٹر نے نا انہاں تو میری جان چھڑا دیو، میں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گا، ان کی جو دوائیاں بجائے اس کے کہ میں ان سے کوئی صحت یاب ہوں، میں مزید بیمار ہوتا ہوں۔ تو آگے ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے احمد فرحاد، سید احمد فرحاد۔
تو سید احمد فرحات جو ہیں وہ کل ان کو آزاد کشمیر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور 15 دن گمشدگی کے بعد، اور اس دوران جو جسٹس کیانی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے کافی ایک کلاس لی ہے آئی ایس آئی کی اوور آل، اور اس کے بعد انہوں نے آج جب انہوں نے ان کو کل پیش کیا ہے تو انہوں نے بلکہ بلایا ہوا تھا جی کہ سیکٹر کمانڈر بھی آ جائے اور سیکٹری دفاع بھی آ جائے، تو اس دوران 7 بجے پہلے تو انہوں نے بولا تھا کہ جو آئی جی اسلام آباد ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ جو لوکیشن ملی ہے وہ کے پی میں ہے، اور ابھی جو پھر لاسٹ لوکیشن ملی ہے وہ پتہ چلا جی کہ ان کو جو آزاد کشمیر پولیس ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہن ذرا تسی نے گرفتاری دی تفصیل سنو کہ واردات کس طرح ڈالی ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ 15 دن کدھر تھا، احمد فرحات کدھر ہوگا، یعنی کہ جو لوگ ادھر ہی پلے بڑے ہیں پاکستان میں ان کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح وہ کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ساجد گوندل جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن والے ہیں، تو ان کو کوئی ایک ہفتہ رکھا، تو بعد میں نے کہا کہ جب کیونکہ اس ٹائم عدالت نے کو معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا ترمن اللہ نے، تو اس نے کہا کہ اس کو کہا گیا کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو پوچھے تو آپ نے کہنا میں تو جناب اتنے گیا سا شمالی علاقہ جات۔ تو احمد فرحات کے ساتھ کیا ہوا، تو جناب احمد فرحات کو جو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے نا جناب اس کے لیے ایک کیری ڈبہ ارینج ہوا، کیری ڈبہ میں ایک سے زیادہ افراد تھے، جن میں ایک ڈرائیور تھا، ایک احمد فرحات تھا اور کوئی 4-5 اور لوگ تھے۔ اب جو احمد فرحات کے ساتھ اور لوگ تھے وہ بھی آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ کوئی اس کے جو ہے نا کوئی کزن کوئی یا اس کے کاردے کوئی فیملی ممبر نہیں سن آیا، یعنی کہ وہ جو ہے نا جو ان کو 15 دن لیے پھر رہے تھے نا وہی ساتھ ہوں گے۔ اب یہ ہے جی کہ اب ایک پلان کے تحت وہ ایک چیک پوسٹ پر پہنچتا ہے، ادھر جو ہے پولیس والے جو ہے نا انہوں نے روک دیو، وہ جو ہے وہ ادھر ڈرائیور کو پوچھتے ہیں ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو، اور ٹائم کیا ہے صبح 7 بجے کا، اور اس دوران جو ہے پیچھے سے احمد فرحات بولتا ہوں ہے کون لوگو تسی، میں جناب اپنے علاقے جا رہے ہیں، کون ہوتے تسی مامے لگ دیو ٹکن والے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تم باہر آئے نا ماما ادھر آئے نا، کون ہے تم، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ ہے، یعنی ماما وغیرہ والی تو میں نے باتیں اضافی کر دی ہیں، لیکن یہ ہے جی کہ وہ اس نے کوئی جو ہے نا کوئی ان کے ساتھ غصے ہوا احمد فرحات جو ہے پولیس والوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ باہر کٹو انہوں جوان نو، ٹھیک ہے، انہوں نے جب باہر نکلا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا نام ہے، اس نے کہا کہ میرا نام سید احمد فرحات ہے اور میں اپنے علاقے باغ میں جا رہا ہوں، یعنی کہ وہ ڈسٹرکٹ باغ سے بلانگ کرتا ہے، یعنی کہ یہی مجھے جو باتوں سے پتہ چلا کہ وہ یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا تو ادھر آنا، یعنی کہ انہوں نے گرفتار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو ہمیں مطلوب ہے، یہ تو آزاد کشمیر میں مطلوب ہے، اس نے تو کوئی بڑی کوئی فیک نیوز پھیلائی تھی کہ وہ جو جب وہ پچھلے دنوں مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 13 لوگ مر گئے ہیں 14 لوگ مر گئے ہیں، تو اس نے ایک نقص امن عامہ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس نے لوگوں کو ایک طرح سے اکسایا تھا کہ بھئی اتنا بڑا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا، خیر اس پہ جو ایک کار سرکار میں مداخلت کی، جو ہے نا ایک مزاحمت کی ایک ننی منی قسم کی شیک لگائی اس پر، کس چکر میں کہ اس نے جو ہے نا کیری ڈبے میں بیٹھ کے تو ہمیں گورنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جو ہے نا کوئی اس نے کوئی باتیں سنانے کی کوشش کی ہے، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بندہ مطلوب ہے ادھر مظفر آباد میں، تو پھر جناب آپ مظفر آباد میں لے کر آئے ہیں۔ تو میں نے یہ جو کوئی دیکھی جو ان پر جو کیس رپورٹ ہوا ہے، یعنی کہ میں اس کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی کسی سے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں کہ ہمارے جو ایک چودھری ریاست ہے یا ان کے کرندے کتنے عقل مند ہیں، جینیس لوگ ہیں، کہ جس کیس میں جو انہوں نے کیس اس پر پہلے کیا ہوا ہے ادھر مظفر آباد میں، یعنی کہ وہ انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کوئی دفعہ 6 ہے وہ لگائی ہے، یعنی کہ مظفر آباد جو ہے نا کشمیر الگ سے ایک اس کی جیورسڈکشن ہے، یا وہ پاکستان کا ادروائز حصہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کے لیے اس کے الگ سے قوانین ہیں، تو اس کی جو ادھر جو 780 لگتی ہے، یعنی کہ 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی، وہ ادھر 6 اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، کہ جس کے تحت کہ لوگوں کو اکسانے کے جرم میں کہ بھئی اس نے یہ خبر چلا کے تو لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جو کہ غلط بھی تھی، تو اس پر انہوں نے کو کیس کیا ہوا تھا، تو یعنی اوور آل جو ہے نا وہ 680 لگائی ہوئی تھی۔ اب یہ ہے وہ کو بندہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا جی کہ 680 کے تحت اگر یہ گرفتار کرتے اس کو پہلے
تو اس کو ویسے ہی یہ 3 ماہ کے لیے انہوں نے رکھ سکتے تھے گرفتاری کا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک غیر قانونی طریقے، جو ہمارا ایک بڑا ایک فیوریٹ پاس ٹائم ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے پکڑنے کی کوشش کی. اس دوران جو ہے پورا جو ان کی نیک نامی میں کئی گنا اضافہ ہوا کرٹسی جسٹس کیانی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی کیری ڈبے کا ارینج کیا اور اس کو ادھر ہی لے کر گئے جدھر پولیس سے پہلے انہوں نے کرانا تھا. تو یہ جناب سٹوری ہے ہمارے، اس میں ہمارے ملک کی داستان بھی ہے کہ جو ہمارا ایک خاکہ ہے، جو اسکرپٹ ہے، جو پلے بک ہے، وہ بھی آج تک جو ایک بنی ہے نا، اس کے بعد میرے خیال ہے کہ کوئی پرنٹنگ ہونی جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہے، کوئی اب وہ کوئی دوسری کتاب ہی نہیں آ رہی. وہی جو ہے بار بار پڑھ کے پچھلے کوئی 75 سال سے وہی ہر دفعہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اینی وے انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. تو یہ سٹوریز ہیں جناب، امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور منون اجازت دے میں جا رہا ہوں. اللہ حافظ.